السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آپ نے عجب گل کے انٹرویو کی پہلی قسط سنی، اب دوسرا پارٹ حاضر ہے. اس پارٹ میں ہم نے عجب گل صاحب سے پوچھا کہ آپ کی جب پہلی فلم اتنی سکسیسفل تھی اس کے بعد آپ نے اس طرح کے ڈیسیجن کیوں لیے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا. اس طرح سولو ہیرو کے حوالے سے، ڈبل ورژن کے حوالے سے کتنا نقصان ہوا. سولو ہیرو وہ کیوں نہیں آئے زیادہ. پھر جس زمانے میں جاوید شیخ صاحب نیلی کے ساتھ، اسماعیل شاہ صاحب نادرہ صاحبہ کے ساتھ، اور اسی طرح سارے ہیرو کسی نے سلطان رئیس صاحب انجمن کے ساتھ آ رہے تھے، تو اس وقت عجب گل صاحب نے جوڑی کیوں نہیں بنائی اپنی؟ مطلب سارے ان کے ہم اثر ہیرو جو تھے وہ کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا. اس کا انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کا سکینڈل اس طرح کا کوئی سامنے نہیں آیا اس حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں، پھر جو بیڈ پیچ آیا ان کے کریئر میں، اس کو انہوں نے فیس کیسے کیا، کیوں اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا، اور کون سی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ان کو لاہور دوبارہ آنے کے لیے کہا. اور پھر قصہ انہوں نے سنایا جنم جنم کی میلی چادر کا، جو کہ 3-3.5 سال تک چلتا رہا. پھر کھوئے تم کہاں کیسے سائن ہوئی، کھوئے تم کہاں کے بعد انہوں نے کیوں تم سے اتنا پیار ہے، اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. اس طرح دلچسپ جو باتیں ہیں یہ اس پارٹ میں ہیں. آپ اس کو لازمی سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو حاضر ہے عجب گل کے انٹرویو کا پارٹ 2. سر میں آپ کو بتاؤں، میری ذاتی اپنی جو رائے ہے قیامت سے قیامت تک کے حوالے سے، کیونکہ ایک تو میں اس ٹائم ظاہر اسکول گوئنگ تھا، اور میں نے اپنی کاپی کے اوپر بھی اشتہار پیچھے لگایا تھا نگار اخبار سے کاٹ کے. اور قیامت سے قیامت تک کے اتنی اچھی ایکشن فلم میں نے کبھی نہیں دیکھی. اس زمانے کے حساب سے، میرے حساب سے میں آپ کو اندھا کر دیا جاتا ہے، بعد میں آپ کے ساتھ ایک وہ ڈاگ بھی ہوتا ہے، اور آپ پھر کانوں سے سنتے ہیں. آپ کے کانوں کے جو کلوز اپ ہیں وہ مجھے ابھی تک یاد ہیں، اور جو اس کی لوکیشن تھی، جو اس کے ایکشن والے سیکوینس تھے، میرے خیال میں وہ اتنی بڑی فلم جتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ پاکستانی فلموں کے اوپر ہمیشہ سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید یہ ایکشن فلمیں اتنے اچھے طریقے سے بنا نہیں سکتے، لیکن وہ ممتاز علی خان صاحب نے بہت اچھی بنائی. آپ نے کام بہت اچھا کیا، آپ کے ساتھ جو ولن پارٹی تھی پوری، سب نے اچھا کام کیا. میری اپنے جو فیلنگز ہیں وہ قیامت سے قیامت. لیکن سر قیامت سے قیامت تک اتنی بڑی ہٹ فلم، اس کے بعد آپ نے فلمیں سائن کرنے میں کوئی غلطی کی؟ کیونکہ سر آپ جب بڑا ہٹ ہو جاتی ہے فلم تو بندہ اپنا آپ منواتا ہے، اور اپنے تھوڑا انتظار بھی کر لیتا ہے، منواتا بھی ہے. تو پھر جنگجو گریلے میں بھی آپ سائیڈ ہیرو، جنگلوس چلیں ٹھیک ہے، لیکن جنگلوس ہٹ نہیں ہو سکی. پھر تیزاب میں بھی زیادہ سارے ہیرو. میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھیے میں آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیے جب آپ دشمن کے نشانے پہ ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کے ایک فائر کو مس کروا دیتے ہیں نا، دوسرا فائر جال میں پھنس گیا ہوتا ہے نا. اگر اس سے بھی آپ خطا کھا جاتے ہیں تو تیسرا فائر بھی لوڈڈ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا جال ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ٹریپ ہوتا ہے جس میں آپ نے کسی نہ کسی صورت آنا ہی ہوتا ہے. اگر پہلی دفعہ آپ نکل جاتے ہیں جال میں سے تو آپ کی قسمت ہے، دوسری دفعہ آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کی اور بڑی قسمت ہے. لیکن جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ تو اپنے کام پہ لگے ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو وہی جاب رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اور کیا ایسے سورسز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ آپ نے یا تو کام کرنا ہے اور یا پھر ان سے ہی جان بچانی پڑے گی آپ کو. یعنی آپ نے کام بھی کرنا ہے اور جان بھی بچانی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو وہ دو دھاری تلوار کے اوپر ایک سفر تھا جو میرا تھا. تو میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا جو ہے ماحول ہوگا اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. یہ پہلی دفعہ، اور عمر کی بھی میں اس حصے میں تھا کہ جس حصے میں میرا سمجھ نہیں ہوتی. ابھی آدمی کو کچھ چیزیں ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ ایک بڑی بڑی بلاؤں کے ساتھ آپ کا راستہ اور واسطہ پڑ جاتا، پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا نا. خیر یہ ایک کام کا حصہ ہے، میں اس سے سیکھتا ہوں اور میں نے سیکھا اس سے. میں کسی کو بلیم نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری انڈسٹری ہے اور میرے ہی لوگ ہیں، اور آج میں اگر جو کچھ بھی ہوں میں انہی کی وجہ سے ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کا آرٹسٹ ہوں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا آرٹسٹ ہوں، پاکستان تھیٹر کا آرٹسٹ ہوں. تو
یہ تینوں جی اور ڈائریکٹر بھی آپ اپنے آپ کو بھول رہے ہیں سر. اچھا میں ڈائریکشن پہ بعد میں آتا ہوں کیونکہ وہ ظاہر 2001 سے شروع ہوگی. لیکن سر اگین میں چلیں بالکل ٹھیک ہے, سائڈ ہیرو کے طور پہ بھی آپ نے فلمیں کی, جنگجو گریلے اور تیزاب میں کافی سارے ہیرو, پھر خاندانی بدماش, کالا پانی, زہریلے, ایک ڈاکہ, ریمبو میں تو خیر آپ ہی تھے, پھر ساتھ خون معاف بھی آپ نے جاوید شیخ صاحب کے ساتھ, تو آپ بہت زیادہ سائڈ ہیرو کے طور پہ آئے. جی یہ وہ زمانہ تھا, اس میں انڈیپینڈنٹ ہیرو آتا ہی کوئی نہیں تھا. اگر آپ کبھی غور کریں تو جاوید شیخ صاحب کی بھی جو پہلی انڈیپینڈنٹ فلم تھی, اس کے بعد آپ دوسری انڈیپینڈنٹ فلم مجھے دکھا دیں. پہلی تو خیر پہلی باغی قیدی کے بعد مجھے دکھا دیں دوسری ان کی انڈیپینڈنٹ فلم, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں یعنی ہاں یہ ویسے ملٹی سٹار کاسٹ فلم میں, ملٹی سٹار کاسٹ. اور دوسرا سر جو ڈبل ورژن فلموں نے بھی میرے خیال میں کافی نقصان پہنچایا اس زمانے میں. جی یہ لوگ لالچ کیا کرتے تھے کہ یہ کسی خطے کے لیے خصوصی لینگویج میں ڈب کر کے, تو اردو میں اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, وہ اس جگہ کا رسم و رواج کچھ اور ہوتا تھا, تو فلم میں نقصان پہنچاتی. دوسرا میں یہ پھر بات بتا دوں آپ کو کہ سوائے چند بڑے ایکٹرز کے جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت تھی, اور وہ بھی پھر اکٹھے ہو گئے, جیسے آپ رائی صاحب کو اور قریش صاحب کو اکٹھا کرتے تھے, جیسے رائی صاحب کو اور یوسف خان صاحب کو اکٹھا کرتے تھے, جیسے رائی صاحب کو ندیم صاحب کو اکٹھا کرتے تھے, جیسے رائی صاحب کو مصطفیٰ کو اپنا یوسف خان صاحب کو اور ندیم صاحب کو اکٹھا کرتے تھے, پھر اظہار صاحب بھی بیچ میں آ جاتے تھے, پھر جاوید صاحب بھی آ جاتے تھے. تو یہ ایک طرح سے ہم سب جتنے بھی تھے نا اس وقت پھر انڈیپینڈنٹ ہیرو کی شناخت نہیں رہی سوائے رائی صاحب کے. صحیح, بالکل صحیح ہے. نہیں یہ آپ نے بڑی بات کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جب انہیں پنجابی فلم آفر کی تھی ندیم صاحب کو, اور ندیم صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی فلم خود بناؤں گا, تو حالانکہ ندیم صاحب شروع میں فلم مطلب پنجابی فلم انہوں نے لیٹ کی ہے اپنے سٹارڈم کے حساب سے دیکھا جائے, لیکن وہ مجبور ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کام نہیں رہ گیا تھا. پھر انہوں نے وہ کام بھی کیے, حالانکہ وہ سولو ہیرو آتے تھے, کہ جس طرح آپ نے صحیح کہا آسمان فلم یوسف خان صاحب کے ساتھ, پھر انسانیت کے دشمن ٹائپ فلمیں, پھر سلطان علی صاحب کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ تھے ایک قسم کے. یہ ایک آپ صحیح, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور اچھا سر ایک اور اتفاق دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں, آپ سے بعد میں چلیں تھوڑے سال بعد ہی ریما نے بھی اپنی جگہ بنائی, مدیہ شاہ بھی آپ کے آگے پیچھے آئیں, لیکن آپ نے سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ چلیں ٹھیک ہے سائڈ ہیرو بھی بندہ آ جاتا ہے, آپ نے منیزہ شیخ کے ساتھ فلمیں کر لی, آپ نے شاہدہ منی کے ساتھ فلمیں کر لی, کویتا اپنا اننگ کھیل چکی تھی, آپ نے اس کے ساتھ فلمیں زیادہ کی, آپ نے خوشبو کے ساتھ فلمیں زیادہ کی, تو یہ تو ہیروئن ہی ساری مطلب کویتا کو نکال کے ہیروئن, ان ہیروئن آپ شان کا دیکھیں جو آپ کے ساتھ آئے, وہ تو مدیہ شاہ اور ریما کے علاوہ کسی کے ساتھ آتے نہیں تھے. نہیں اس میں آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری ہیروئنیں تھی. آپ شاہدہ منی کی بات کر رہے ہیں تو شاہدہ منی اپنے کی بہترین ہیروئن. نہیں سر وہ سکسیسفل نہیں تھی, بڑی معذرت کے ساتھ. نہیں جو بھی کچھ تھا دیکھیے انہوں نے کام کیے, اور یہ ایک بار آپ جس دور میں ہم سارے انٹروڈیوس ہوئے تھے اس زمانے میں نئی ہیروئنس نہیں تھی, یہی لوگ تھے جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. لیکن سر نیلی اور نادرا کے ساتھ آپ کم آئے, نہ ہونے کے برابر آئے. وہ آپ کے ساتھ, آپ سے ایک سال پہلے ان کی ایک فلم, کس کی بات کر رہے ہیں؟ نیلی اور نادرا. جی ان کے ساتھ کام کیا تھا, نادرا کے ساتھ ایک فلم کی تھی مروما کے ساتھ, لیکن فلم ریلیز نہیں اس کی, فرام ایشیا ود لو. اچھا فرام ایشیا ود لو ریلیز نہیں ہوئی. ہاں جی بالکل, اس کا میں نے اشتہار اس زمانے میں. جی اب دیکھیں نا, اسماعیل شاہ نے نادرا کے ساتھ اپنی جوڑی بنا لی, میں اگین آتا ہوں, تو شان نے ریما کے ساتھ اپنی جوڑی بنا لی, جاوید شیخ نے نیلی کے ساتھ اپنی جوڑی بنا لی, تو آپ جوڑی کیوں نہیں بنا سکے سر؟ مجھے بتاتا ہوں. جوڑی جو تھی یہ اس ایکٹر کی بنتی تھی جو رومانٹک سٹار ہوا کرتا تھا. آپ ایکشن تھے, میں ایکشن ایکٹر تھا, اور میرا جو فیلڈ تھا وہ بہت ہی واسٹ تھا, کھلا تھا. میں اس فیلڈ میں کسی ایک جانرا میں, کسی ایک پیٹرن میں فکس ہو کے پیٹرنائز نہیں ہونا چاہتا تھا. اور دوسرا مجھے یہ بھی ایک چیز سوٹ نہیں کرتی تھی پہلے سے اسٹارٹ سے کہ میں کسی ایک ہیروئن کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑے رکھوں. میں یہ سمجھتا تھا کہ ایکٹر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت میں, ہر دور میں, ہر طرح کا کھیل کھیلے, ہر طرح کا رول کھیلے, اور ہر طرح کے ایکٹروں کے ساتھ کھیل کھیلے. صحیح سمجھ رہے نا, میں سمجھ رہا ہوں. رول وہ ہوتے ہیں جو آپ ویرائٹی کے ساتھ کھیل سکیں. ہیروئنیں بھی وہی ہے جن کے ساتھ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاوا دیں. میں بلکہ یہاں پہ سر اپنے آڈینس کو جو سن رہے ہیں, ناظرین, ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں جو, کہ میں نے ظاہر ہے مجھے آپ کی فلموں کا کیریئر سارا پتا ہے. جس بندے نے سب سے پہلے اسکول دور میں جس آپ سے ملاقات کر کے انٹرویو کیا ہو,
آپ کا اپیرنٹلی ساری چیزیں پتہ تھی. ویسے میں نے گپ شپ کے لیے ایک بہت بڑے سٹار میں نام نہیں لیتا, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا جی عجب گل صاحب آپ چھائے ہوئے تھے اس ٹائم, عجب گل صاحب کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیں. انہوں نے ایک دو چیزیں ایسی بتائی, اتفاق سے انہوں نے ان کے اندر خود بھی یہ چیزیں, یہ میں نے خود اپنے اندازے سے بتا رہا ہوں, لیکن آپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یار اس نے نہ تو کسی کے ساتھ سکینڈل بنایا, نہ کسی کے ساتھ جوڑی. تو میں نے ابھی آپ سے بات کر دی جس کا حالانکہ فائدہ ہی ہوتا ہے شبنم ندیم کا, لیکن آپ ذرا ایکشن ہیرو کا جو آپ نے بتایا وہ اپنی جگہ درست ہے. تو انہوں نے کہا جی نہ یہ پارٹی کرتے تھے اس طرح کی جس طرح کی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا اپنا ایک وہ تھا, تو اس سے پھر بندے کو نقصان ہوتا ہے. میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اس طرح ایک لابنگ بھی نہیں تھے, کوئی پارٹی وارٹی بھی نہیں کرتے تھے, اور سکینڈل بھی اس طرح کسی کے ساتھ نہیں بنا جس طرح باقیوں نے بنا کے بھرپور ہیرو کے لیے سفارش کرتی تھی, ہیرو ہیروئن کے لیے سفارش کرتا تھا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوتا ہے اور آپ نے نہیں کیا یہ؟ دیکھیے میں اس نقصان کو اور ان چیزوں کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی باتیں ہیں, یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہے کہ مثلا اس سے میری زندگی جو ہے نا وہ ادھوری رہ گئی یا کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے میں کوئی, اب آپ میرے سیکنڈ فیز میں داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر میں کیا کر رہا تھا. جی بالکل. سیکنڈ فیز تو آپ نے ڈسکس ابھی نہیں کیا, میں ادھر آنا ہے ابھی, بالکل آنا ہے. میں آپ سمجھے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو عزت ہے نا اس کو عزت سے کمانا چاہیے. ٹھیک. اس عزت کو بے عزتی سے کمایا تو کیا کمایا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جو یہ کر رہا تھا تو خدا نخواستہ وہ کوئی برا ہو کہ اس طرح کر رہے تھے. سب نے اپنے اپنی حساب سے بہت ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل بہت ریسپیکٹیبل وے سے انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی عزت کو, اپنے کام کو لوگوں تک پہنچایا, اور میں ان سب کی عزت اور احترام کرتا ہوں. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا تھا کہ جیسے میں ذہنی طور پہ غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتا. میں ایک آزاد منش آدمی تھا, پاکستان ٹیلی ویژن کا ٹرینڈ, اپنے کاموں کو ہم صرف اپنے کام ہی سمجھ کے کیا کرتے تھے. ہمیں وہاں سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ہمیں ایک بات کرنی ہوتی تھی اور کرتے تھے, اور اگر کرتے تھے اور وہاں پکی ہو جاتی تھی تو ہو جاتی تھی, ورنہ چھوڑ دیتے تھے ہم اسے. لیکن یہ کیا ہوا کہ جی ایک چیز اگر نہیں ہو رہی اور آپ ایک کو کہہ رہے ہیں اور پھر دوسرے کو کہلوا رہے ہیں اور تیسرے کو کہلوا رہے ہیں, تو پھر اس چیز سے جو آپ ارن کر رہے ہیں وہ کیا ارن کر رہے ہیں, اس کو کیا لیں گے آپ. اچھا سر, ویسے ایک چیز عجب بھائی بتائیے گا کہ جو میں نے ارباز خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور آصف خان صاحب کا بھی کیا, غلام الدین صاحب کا, تو ان تینوں نے ایک شکوہ اور شکایت ان دا سینس کیا تھا کہ کام کاٹا بھی جاتا ہے, کردار کچھ بتایا جاتا ہے, کام کاٹ دیا جاتا ہے, بعد میں پتہ سرپرائز ملتا ہے آپ کو یا کسی بھی وجہ سے. انہوں نے فلموں کے نام بھی ساتھ بتائے تھے, تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ یہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. انہوں نے ٹھیک کہا ہے کیونکہ وہ زیادہ بڑے میچور ایکٹرز ہیں اور انہوں نے ظاہر اپنے تجربے کے ساتھ جو بھی سوچا اور دیکھا انہوں نے جو کہا ٹھیک کہا. ایسا ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے, اور کیوں ہوتا تھا تو اس کی بھی یہی وجوہات ہوتی ہے ظاہر ہے جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے حصے میں. ناظرین یہ عجب گل صاحب تھے, ابھی یہ انٹرویو جاری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.